اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ جو $20 بلین کی ابھی خاور گمن صاحب نے بھی بات کی تھی نا، دیٹ وونٹ کٹ اٹ. وہ تو ظاہر ہے کہ سینکشنز لفٹ ہوں گی تو شاید ایران جس طریقے سے ایکسپورٹس وغیرہ کر کے پھر گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا اگر بن جاتا ہے، پھر کافی ساری چیزیں آگے اچھی ہوں گی اگر یہ ساری چیزیں. میرا سوال اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پوسچرنگ بڑی میٹر کرتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں سارٹ بھی ہوں، اور چائنا کے اوپر بھی ان کی ایک بیٹھے کہ جی ہم یہاں پر یہ ساری چیزیں ہم نے میڈیٹ بھی کیا، ہم نے ان کو پھینٹی بھی لگائی، پھر جا کے مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے منوا دیا. اگر صرف ٹروس ہوتا ہے اور پھر وہ چائنا کا وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ان کی پوزیشن کیا رہے گی؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شی جن پنگ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ایک تو انہوں نے جو جی سی سی کنٹریز کو کہا کہ اپنا ایک سیکیورٹی ایک اسٹرکچر بنائے اور ایک اس طریقے سے خود پہ انحصار کریں، تو اس کے بعد پھر یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا انہوں نے کہا تھا کہ نارمل پیسج وہاں سے ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ان کی ایک میسنجنگ ہے. کیا امپیکٹ ہوگا اگر کوئی ایکارڈ نہیں ہوتا؟ ابھی صرف جو ہے وہ صرف ٹروس ایکسٹینڈ ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو اور جو بھی سچویشن کو بہت واضح طور پہ دکھ رہا ہے انہیں اب کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ایران تنہا نہیں ہے. ایران کے پیچھے راک سالڈ رشیا تو کھڑا ہوا ہی تھا، اور رشیا نے ابھی پچھلے دنوں یوکرین میں اتنا سمجھیے پھینٹی لگائی ہے یوکرین کی. کہیں سے آپ کو کوئی آواز آئی ہے؟ امریکہ سے ایک جملہ آیا ہے؟ وہ سینٹر سٹیج چینج ہو گیا نا. ایران وہ پیسے بھی بنا رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے، اور وہ تو پھر سے بہت اسٹرانگ ہو گیا. اسی طرح ابھی جو جہاز پکڑا ہے اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ ایران کو تحفے جا رہے تھے. جی جنگ کے دنوں میں کیسے تحفے جاتے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. میں کوشش کر لوں تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ایران بھی، اور ایران ایک وجہ سے کھڑا ہے، چائنا ایک وجہ سے کھڑا ہے ایران کے پیچھے. جو ایران نے اپنا پورا اکنامک فریم ورک گلوبل ساؤتھ میں بلڈ کیا ہے نا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو اس کی ایک چھوٹی سی چیز ہے. ایران پلر ہے اس کے اکنامک فریم ورک کا. ایران میں جو انویسٹمنٹس ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں. ان کا سیکیورٹی پیکٹ ہے، رشیا کا سیکیورٹی پیکٹ ہے ایران کے ساتھ. اور دیکھیے کب آیا امریکہ بات چیت کی طرف. پہلے تو وہ نیوکلیئر تھریٹ پہ تھا نا، ہم تو ہولو کاسٹ دیکھ رہے تھے نا کہ نیوکلیئر، اللہ معاف کرے، نیوکلیئر ہولو کاسٹ ہو جائے گا، شارٹ رینج ٹیکٹیکل میزلز یوز ہو جائے، نیوکلیئر میزلز ان کی طرف سے یوز ہو جائیں گے. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس تھے ان کو رشیا کی طرف سے کہ جی ٹھہریے، سمجھیے یہ نہیں ہو سکتا. سو آئی پرسنلی تھنک کہ اس لیے ضرورت ہے ٹیکنیکل سیشنز میں جانے کی کہ ایران جو کچھ ایک سوئنگ میں منوانا چاہتا ہے امریکہ، وہ ایران نہیں مانے. ایران اپنی ساری چیزیں، اور ایران بہت پیشنٹ اسٹریٹجک پلیئر ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ شطرنج کے کھلاڑی ہیں، تو وہ چاہیں آپ یہ فرمائیں خاور صاحب. حسن صاحب کو کوشچن کرنے دیں پلیز. ایم او یو ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں اوور آرچنگ ایم او یو ہو سکتا ہے. ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان تو یعنی اس وقت امید لگائے بیٹھا ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ ہوگا اور انشاءاللہ ایک لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ پیس ریجن کے اندر آئے گی. چائنا کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بار بار یہ بیانات آ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یا جو بحری آمد و رفت ہے، اس کا ایک میکنزم بننا چاہیے اور نیبرز تبدیل نہیں کی جا سکتے. یعنی ایران کے جو کہ مشرق وسطیٰ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ جو حالات خراب ہوتے ہیں، زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو وہ اس میں میسج کیا ہے؟ کیا یہ ایران کے لیے پیغام ہے یا یہ مڈل ایسٹرن ممالک کے لیے پیغام ہے؟ جو ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں چائنا کی طرف سے، فارن آفس کی طرف سے، یہ کیا آپ سمجھتی ہیں ان کو؟ اور اس میں امریکہ کے لیے بھی یعنی کوئی میسجنگ ہے؟ بہت واضح پیغام ہے جی. دنیا یونیلیٹرل نہیں، یونیپولر نہیں رہی. اور ایران کا بھی اگر آپ بیہیویئر دیکھیں نا اس جنگ کے دوران، وہ بہت انٹرسٹنگ تھا. وہ بیہیویئر یہ تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا تھا اور امریکن اڈوں کو ٹارگٹ کرتا تھا. اور یہ بھی ایک امریکہ کی غلطی تھی کیلکولس میں. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ گلف اسٹیٹس کو ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا. اور یہ اسرائیل نے جب ایران کو جنگ میں گھسیٹا، امریکہ کو جنگ میں گھسیٹا جب اسرائیل نے، تو وہ جو اس کے جتنے اڈے تھے اس کے ویسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، گلف اسٹیٹس میں، وہ لیجیٹمیٹ ٹارگٹس بن گئے ایران کے لیے.
نہیں وہ تو خیر قطر کے اوپر تو اس نے ٹارگٹ کیا تھا نا لاسٹ ٹائم بھی میڈم، جب اس کے اوپر حملہ کیا تھا امریکہ نے، تو امریکہ کو جواب دینے کے لیے قطر کے اوپر حملہ کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، تو یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، یہ تو فرسٹ وار میں بھی کیا جو اسرائیل کے ساتھ تھی، سیکنڈ وار کے اندر بھی انہوں نے قطر کو، بحرین کو، کویت کو، یو اے ای کو سب کو شامل کر دیا. کوشش کر رہی ہوں میں آپ کو اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں. پہلے بھی جب ایران کے ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا، وہ کیا نام تھا ان کا، وہ جو ان کے کمانڈر تھے سلیمانی، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی، عراق میں جن پہ حملہ ہوا تھا. جی ایران بڑا اسٹریٹجک جواب دیتا تھا، یعنی وہ یہ دکھاتا تھا کہ میں جواب دے سکتا ہوں لیکن وہ پین انفلکٹ نہیں کرتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ 2000 جو بات نہیں ہوتی تھی، کوئی امریکنز نہیں مرتے تھے، بالکل صحیح. وہ ہر اٹیک ایران کا اسٹریٹجی کے ساتھ تھا کہ میں تکلیف انفلکٹ کروں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایران نیوکلیر ڈیل 2015 پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت کمزور تھی اور یہ باراک حسین اوباما کی بہت بڑی غلطی تھی، میں اسے بہت بہتر ڈیل لوں گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران اپنا ایک منیمم ایک تھریش ہولڈ رکھے گا. سو ایران وہ جو ایران نیوکلیر ڈیل ہے، ذاتی خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، بٹ آئی ایم کائنڈ آف کنونسڈ. نہیں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ظاہر ہے امریکہ کے اندر بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا اگر یہ نیوکلیر ڈیل ایران کی جو 2015 والی سے بھی کوئی کمزور دیتا ہے یا مضبوط لیتا ہے، تو دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں، اس سوال کا جواب بریک کے بعد جی یہ کہہ رہے ہیں کنفرمیشن نہیں ہے جی ابھی تک. اچھا کنفرمیشن نہیں ہے، تاطار صاحب کو ٹویٹ آ گیا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کوئی کنفرمیشن، وہ کہہ رہے ہیں فارمل ریسپانس فرام ایران سائڈ اباؤٹ ٹو کنفرمیشن آف ڈیلیگیشن ٹو اٹینڈ اسلام آباد پیس ٹاکس از اسٹل اویٹڈ. ایران کا گیم ہے، ایران نے پوری دنیا کو ایج پہ بٹھایا ہوا ہے انکلوڈنگ امریکہ.